حضرات، دو گزارشات میں نے آپ سے کرنی ہیں اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں۔ ایک تو یہ کہ ابتدا میں عرض کیا گیا ہے اور آپ حضرات کوشش کریں کہ بار بار نہ کہنا پڑے کہ آگے والی کرسیاں مندوبین کے لیے ہیں، بہت سے علماء حضرات، مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے اساتذہ، مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہ، میں علماء حضرات کی موجودگی میں حاضر ہوا ہوں۔ مقالہ تو انشاءاللہ اکادمی کے دوستوں کو بعد میں پیش کر دوں گا تاکہ شائع ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ میں مختصر زبانی گفتگو کروں گا تاکہ آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات بے تکلفی سے عرض کر سکوں۔ تو حضرات محترم، 1857 کے بعد ایک نیا معاشرہ ہندوستان میں وجود میں آیا اور روایتی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور جب ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا تو ایک نیا علم کلام بھی اس معاشرے کے لیے ضروری تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل میں ایک اکملیت تھی اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی فرمائی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پہ عمل کر کے ثابت کر دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کے عمل کو اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایسے نمونہ بنایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو جن کا ایمان نمونے کا ہے تو ان کا عمل تو یقیناً نمونے کا۔ تو بعد میں جب زندگی انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی تو مختلف شعبوں میں فقہاء نے فقہ میں کام کیا، متکلمین نے دین کے ایک شعبے میں کام کیا، صوفیاء نے، تو یہ سارے کے سارے شعبے ایک ہی دین کی مختلف شانیں تھیں اور یہ سارے شعبے مل کے کام کرنے والے تھے۔ بعض ایسے اکابر ہیں جو کسی ایک شعبے میں ماہر فن تھے اور دوسرے میں ماہر فن کا درجہ نہیں رکھتے تھے، مگر بعض ایسے اکابر ہیں جو ہر شعبے میں ہمیں کامل و اکمل نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک مثال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، تو ان کا سفر آغاز بطور متکلم کے ہوا تھا، بطور فقیہ کے پوری امت انہیں امام اعظم مانتی ہے، اور بطور محدث کے ان کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ حدیث کے کوئی کتاب اور حدیث کا کوئی شعبہ اور کوئی محدث ان کے تلمس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے درجات کی بلندی کا تو آپ کو مجھ سے بہتر علم ہے، علماء کرام تشریف فرمائے۔ تو ان کا تذکرہ آپ کو کشف المعجوب میں بطور صوفیہ صافی بھی ملتا ہے۔ وہ زاہد متبتل اور عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ یہی جامعیت ہمیں مولانا روم کی ہاں بھی ملتی ہے کہ مثنوی میں آپ کو ایک عجیب کیفیت ملے گی کہ وہاں تصوف بھی ہے، علم کلام بھی ہے، اور وہ باقاعدہ فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، فتویٰ بھی لکھتے تھے۔ یہ جامعیت آپ کو بے شمار مثالیں ہیں۔ میں تاریخ تیزی سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے ہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر جامعیت ہے۔ آپ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ دانش مندی ایک رسالہ ہے، اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور بہت سارے علوم کے اصول پر لکھا ہے۔ الفوز الکبیر اصول تفسیر کی کتاب ہے، اور فن ترجمہ میں انہوں نے 2 مضامین لکھے ہیں۔ تو یہ ساری ہماری تاریخ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند جدید ہندوستان میں مسلم معاشرے کے وہ نظریہ ساز ہیں جنہوں نے اس پوری تاریخ سے فیض اٹھایا، اور آپ کے استاد مربی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جدید دور میں
دو قسم کے علم کلام ہمیں نظر آتے ہیں. میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ہمارا جتنا بھی یعنی بعض تو خیر بہت سطحی چیزیں ہیں. ایک ہے حضرت نانوتوی اور ان سے فیض یاب ہونے والوں کا علم کلام جو مصدق لما بین یدیہ پر بیس کرتا ہے, اور دوسرا وہ پاپولر علم کلام کہ جو ادیان کی تردید سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے ادیان کی کے بارے میں جو قرآن کی ہدایت ہے مصدق لما بین یدیہ اس سے زیادہ توجہ اس کی طرف کی نہیں ہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت نانوتوی کے ساتھ رہے, حضرت نانوتوی سے فیض اٹھایا, حضرت نانوتوی کے ساتھ مناظروں میں جاتے رہے. تو حضرت نانوتوی کے مناظرے ان کی بنیاد بڑی عجیب و غریب ہے. ان کے کیا مجھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے مناظرہ نہ کرنا, تم منع کر دیا. پھر خود ہی فرمایا کہ تم سوچتے ہو گئے کہ میرا باپ مناظرے کرتا رہا ہے, مجھے کیوں منع کر رہا ہے. تو اس کی جو توجیہ بیان فرمائی وہ کمال کی بات ہے. فرمانے لگے کہ جب ہم مناظرہ کرتے تھے تو ہماری توجہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے مقابل سے حرف حق کہلا کے چھوڑیں اور اسے گھیر گار کر سچائی کی طرف لاتے تھے, اور چاہتے تھے کہ اس کی زبان سے سچائی نکلے, اور کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسی طرف نہ جائے کہ وہ کسی غلطی کا ارتکاب کرے, غلط بات کا اظہار کرے اور پھر غلطی پر اصرار کرے. اب مناظرین کی کوشش یہ ہے کہ اپنے مخالف کو اس طرف گھیر گھر کے لے جاتے ہیں کہ وہ غلط سے غلط بات کہے اور غلط بات پر اصرار کرے اور دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو. ہمارے مناظرے کی بنیاد دوسرے کی ہدایت تھی اور آج مناظرے کی بنیاد دوسرے کی تقلید ہے. تو حضرت نانوتوی کا مناظرہ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر مناظرے کی بنیاد دوسرے کی ہدایت کا جذبہ تھا. آپ اپنے مقابل کو دعوت حق دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں, اس کے ذہن میں چھپے ہوئے جو خطرات ہیں, اس کے ذہن میں چھپے ہوئے جو وساوس ہیں اس کو ختم کیا جائے اور مناظرے کا انجام دوسرے کی ہدایت پر ہو, دوسرے کی ناکامی یا تقلید پر نہ ہو. یہ تھا حضرت نانوتوی کا مناظرے کا طریقہ بھی, اور یہ حضرت نانوتوی کا علم کلام تھا. بنیادی اصول یہ تھا ان کے علم کلام کا. حضرت شیخ الہند کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہی دعوت کا اصول موجود ہے. اب حضرت شیخ الہند آپ کے سامنے بطور محدث بھی ہیں, بطور مفسر بھی ہیں, بطور صوفی بھی ہیں. میں یہاں پھر ایک بات کی طرف آؤں گا. مولانا مناظر حسن گیلانی ایک بزرگ تھے. یہ دیوبند آنے سے پہلے خیر آبادی سلسلے کے مشہور عالم مولانا برکات احمد کے شاگرد تھے اور ان سے فلسفہ منطق وغیرہ پڑھتے رہتے. مولانا برکات احمد بھی صوفی تھے, مگر ان کے قلب و ذہن میں تصوف کا خانہ الگ تھا, علوم کا خانہ الگ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا مناظر حسن ذہنی الجھنوں اور وساوس کا شکار ہو گئے, اور اسی سلسلے میں وہ اپنے ایک استاد بھائی مولانا معین الدین اجمیری سے ملے اجمیر میں جا کے. تو مولانا معین الدین اجمیری نے انہیں ایک بات کہی کہ تمہارے دکھ کا ازالہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے اور تمہارے درد کا درما ایک ہی جگہ مل سکتا ہے, اور وہ دیوبند ہے. چنانچہ وہ وہاں سے ٹونک سے نکلے اور دیوبند آ گئے. دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے درس میں جا کے بیٹھتے, مگر وساوس کا وہی سلسلہ تھا, چلتا رہتا تھا. تو بلاخر ایک دن وہ حضرت شیخ الہند کے ہاں حاضر ہوئے, ان کی گھر کی مجلس میں ان سے ان کے مجلس میں بیٹھے رہے. بلاخر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اپنے درد کا بتایا کہ ان کا درد کس طرح جان لیوا ہو رہا ہے. تو حضرت شیخ نے ان سے ان کی تعلیمی رودات سنی. ساری تعلیمی رودات سننے کے بعد ایک جملہ کہا اور توجہ بالجد
فرمائی اور اس کے ساتھ ہی مناظر حسن گیلانی کے بقول کے ساری عمر دین کی کسی آیت، کسی حدیث، کسی حکم کے بارے میں کبھی شک پیدا نہیں ہوا، اور اگر شک دروازے پہ دستک دیتا ہے تو یقین دروازے اندر سے جواب دیتا ہے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ جملہ سن لیجئے، یہ مولانا مناظر حسن کے جملے میں 2-3 پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہاں کہاں اور کیا کیا پڑھا ہے؟ اپنی تعلیمی رودات سنائی گئی، زیادہ وقت قدیم فلسفہ اور منطق پڑھنے میں صرف ہوا تھا۔ یہ معلوم کر کے فرمانے لگے، جو کچھ آپ کچا پکا نگلتے چلے گئے ہیں اب وہی سب کچھ باہر نکل رہا ہے۔ جو کچھ آپ کچا پکا نکلتے چلے گئے ہیں اب وہی سب کچھ باہر نکل رہا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ شاید بے اختیار گریہ کے ساتھ عرض رسا ہوا کہ حضرت میرے لیے خواہ کچھ بھی ہو اب یہ حالت ناقابل برداشت ہے، میرے لیے اس قسم کے وساوس و ہام کسی حیثیت سے بھی ہو ناقابل تحمل ہیں، میری زندگی خطرے میں ہے۔ حضرت نے ایک ہی جواب دیا، مولوی صاحب جاؤ، اب کوئی شبہ اور کسی قسم کا شک تم کو نہ ہوگا۔ اور یہ جملہ ان کے شکوک کے خاتمے کا سر آغاز بن گیا، اور پھر کبھی شک دروازے پہ نہیں آئے، اور دروازے پہ آئے تو اندر سے یقین نے جواب دیا، دروازے پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک اور سوال اٹھایا۔ دارالعلوم دیوبند میں مسئلہ تبلیغ پر 2 گروہ بنے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہی ہے، ایک طرف حضرت سندھی رحمہ اللہ تھے، دوسری طرف بعض دوسرے اکابر تھے۔ ظاہر اختلاف جو ہے خیر کی اور خلوص کی بنیاد پہ تھا، تو اسی اختلاف کے حوالے سے انہوں نے حدیث کے درس میں حضرت شیخ کے سامنے یہ سوال رکھا۔ جی، یہ مسئلہ تبلیغ اور مسئلہ عذاب و عقاب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا حضرت شیخ کے حضور، تو انہوں نے جو جواب دیا میں مولانا مناظر حسن کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ جواب میں حضرت الاساتذہ قدس سرہ العزیز نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت تو اس کی قیمت کا اتنا اندازہ نہ ہوا، لیکن جب جنون کے چند میدان اور طے ہوئے تب وہ بات یاد آئی، اور وہی اس معمہ کا اس فقیر کے نزدیک ایک آخری حل ہے۔ ارشاد ہوا کہ تبلیغ کے مراتب بھی متفاوت ہیں۔ ایک تبلیغ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہی، ایک تبلیغ مثلا عام صحابیوں کو ہی، پھر یوں ہی تابعین تبع تابعین کو ہوتی ہوئی ہم جیسوں تک پہنچی۔ بلا شبہ ہمیں بھی تبلیغ ہوئی، لیکن جیسی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو ہی ہماری تبلیغ کی نوعیت وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایمان والوں کا حال ہوا۔ پھر جنہوں نے انکار کیا ان میں ایک انکار ابو جہل کا ہے، ایک انکار فرض کرو کہ ہندوستان کے کسی دیہاتی ہندو گنوار کا ہے۔ ظاہر تبلیغ کے لحاظ سے ان دونوں کا درجہ بھی ایک نہیں ہے۔ یہ تو پہلا مقدمہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مواخذہ الہی کے مراتب بھی متفاوت ہیں، یعنی جس درجہ کی تبلیغ جس کسی کو ہوئی ہے اسی درجہ کا مواخذہ بھی اس سے ہوگا۔ فرمایا گیا کہ بس کلیہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسے جس درجہ کی تبلیغ ہوگی مواخذہ الہی بھی اسی درجہ کا ہے، اسی درجہ کا اس کے ساتھ ہوگا، اور اسی لحاظ سے اس کی گرفت بھی ہوگی۔ یہ تو کلیہ ہوا، لیکن جزیات پر اس کلیہ کو کیسے منطبق کیا جائے، یعنی شخصی طور پر یہ بتایا جائے کہ کسے کس درجے کی تبلیغ ہوئی اور اس کا مواخذہ کس درجہ کا ہوگا، ظاہر ہے کہ دونوں کے مراتب لامحدود ہیں۔ آگے اس کی زیادہ تفصیل ہے، میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ حضرت شیخ الہند نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کے حواشی ابھی لکھنا شروع کیے تھے، ابتدا میں ہی تھے کہ زندگی کا سفر مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے جو حواشی لکھی ہیں جتنے بھی،
ان میں آپ کو ایسے ایسے کلامی نقطے ملیں گے، ایسے ایسے استدلال ملے گا اور ایسے ایسے شکوک و شبہات کا جواب ملے گا قرآن مجید کے متعلق، اور ایسے ایسے نکات ملیں گے کہ ان کے بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ ہمارے عہد کے متکلم اسلام ہیں، اور حضرت شیخ نے علم کلام کو کئی قدم آگے بڑھایا۔ میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر یہ پہلے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس سے آگے ان کنتم فی ریب نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس پہ لکھتے ہیں حاشیہ حضرت شیخ۔ جی کلام پاک میں شبہ کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس کلام میں کوئی بات کھٹکے کی ہو، سو اس کے دفیہ کے لیے لا ریب فیہ فرما چکے ہیں، یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں اپنی کوتاہی فہم یا زیادت عناد سے شبہ پیدا ہو، تو یہ صورت کیونکہ ممکن بلکہ موجود تھی تو اس کے رفع کی عمدہ اور سہل صورت بیان فرما دی کہ اگر تم کو اس کلام کے کلام بشری ہونے کا خیال ہے تو تم بھی تو ایک صورت ایسی فصیح و بلیغ 3 آیات کی مقدار بنا دیکھو۔ آگے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ان مثالوں کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ نے وہ ٹوٹی ہوئی اکائی جو 1857 کے بعد ٹوٹ گئی تھی اور کثری انسان وجود میں آ گیا تھا، اس کو دوبارہ سے وہ مکمل انسان بنانے کی کوشش کی تھی، اور دوبارہ سے مکمل انسان اسی قرآن کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لازوال است و قدیم۔ سر سید نے جو عشق اور جہاد کا معاشرہ تھا اسے مقصدیت اور افادیت کے چکر میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ نے وہی عشق اور جہاد کا معاشرہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ کی دعوت کا حاصل وہی معاشرہ، مسلم معاشرہ بحال کرنا ہے جو 1857 سے پہلے تھا، جسے عشق اور جہاد کا معاشرہ کہہ سکتے ہیں، جو معاشرہ کسی قسم کا اپولوجیٹک معاشرہ نہیں تھا، دین کے بارے میں کسی حوالے سے شرمندہ معاشرہ نہیں تھا، اپنے عقیدے، ایمان اور عمل کے حوالے سے پورا اعتماد تھا۔ وہی اعتماد کی بحالی حضرت شیخ کے علم کلام کی بنیاد ہے۔ السلام علیکم۔